جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مکتب فکر کے گول کیپرز ہیں. گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا, آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں. تو مرزا صاحب آپ نے جو پول سنبھالا ہوا ہے, آپ رافضیوں کے گول کیپر ہیں نا, اور ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہر وقت آپ نے روافض کی طرفداری کی ہے. روافض جو ہیں, جو دشمنان صحابہ ہیں, ان کے لیے آپ کا نرم گوشہ ہے. آپ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہتے ہیں, ہر معاملے میں انہیں بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جھالوی صاحب بھی ایسے کرتے تھے کہ اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو کیا ہوا جی, انہیں بھی پتہ ہی ایسے چلا کہ دیکھو جی عمر رضی اللہ عنہ نے یوں کر دیا وہ کر دیا, اس لیے ان کا موقف یہ بن گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ برے ہیں اور وہ گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو لہٰذا یہ جسٹیفائی کرتے ہیں, ان کی گالیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ گالیاں دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ کے ولی ہیں, وہ بھی نیک لوگ ہیں, اگرچہ وہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ ساری رعایت اور یہ ساری جو گنجائش ہے نا, یہ آپ نے روافض کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص غلطی کر جائے تو پھر آپ کا فتویٰ بالکل بدل جاتا ہے. جھالوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی, وہ جو ہیں وہ حرامی ہیں. ہم تو ان کو اہل سنت نہیں مانتے نا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں, لیکن جھالوی صاحب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی نہیں کرتے تھے, لیکن انہوں نے جس طرح آپ نے روایات ایک طرف کی پیش کی, انہوں نے دوسری طرف کی روایات بھی پیش کر دیں. تو کہتے ہیں یہ حرامی لوگ ہیں جنہوں نے BA MA کی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ علی رضی اللہ عنہ پچھتائے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا. جنیاں BA MA لائیاں حرام دادیاں نے لکھیاں کہ علی نے حسن نو مقرر کرتا سی, علی پچھتاؤندا رہا سی, یہ ظالم دے پتر ہے. اور بھئی انہوں نے تو رافضیوں کی کتابوں سے ہی, یہ شیعوں کی کتابوں سے مواد نکال کر لکھا. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پچھتاتے تھے کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے, یہ لوگ جو ہے کوفے والے ہیں میرا ساتھ نہیں دیتے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ادھر. تو اہل سنت کو آپ کہتے ہیں یہ حرامی, نعوذ باللہ. حالانکہ ان میں سے کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا, نعوذ باللہ, کہ وہ بدعتی, وہ کافر, وہ فاسق, کچھ بھی نہیں کہا, نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں کی. پھر بھی انہیں حرامی کہہ دیا. لیکن روافض وہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کافر منافق بھی کہتے رہیں. آپ کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اور مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, فتویٰ کسی نے پوچھا کہ ہم کسی مولوی صاحب سے, کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں, وہ ہمیں غلط فتویٰ دیتا ہے تو ہم اس غلط بات پر عمل کرنے کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا ضرور گنہگار ہوں گے. آپ کے مفتی صاحب غلط فتویٰ دیتے ہیں, آپ پر فرض تھا کہ آپ اس کو جانچتے پرکھتے. اگر آپ نے اس پر غلط طور پر عمل کر لیا, غلط فتوے پر, آپ اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے. کسی مفتی صاحب سے جب ہم دین کا کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ جو بھی بتا دیتا ہے اس پر عمل کر کے کرنے سے ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے. اگر وہ غلط مسئلہ بتاتا ہے ضرور ہوں گے جناب, کیوں نہیں ہوں گے. یہی میں آپ سے ذرا پوچھوں کہ آپ کے مفتی صاحب اگر آپ کو کسی ایسی دکان کا پتہ بتائیں جہاں سے گٹر ملا ہوا دودھ ملتا ہو, کیا اس دودھ کی چائے بنا کے آپ بیمار تو نہیں ہوں گے؟ ہاں, یا آپ کہیں گے جی وہ مفتی صاحب بھی بیمار ہوں گے جنہوں نے غلط مشورہ دیا ہے, مجھے تو بیمار نہیں, پی تسی رہے ہو دودھ تسی بیمار کیوں نہیں ہو گے؟ جو برائی مفتی صاحب نے آپ کو سجیسٹ کی ہے, آپ نے اگر بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے چلے, اس کا وبال آپ پر ہوگا. ورنہ تو دنیا میں اکثر لوگ تو فالو ہی کر رہے ہیں نا لوگوں کو, ان کے پاس تو بڑا اچھا لیم ایکسکیوز ہوگا. Ignorance is not any excuse in this world. ایک بندہ موٹر وے پہ 140 کی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے, چلان ہو جاتا ہے, اوکے جی مجھے پتا نہیں تھا, تو وہ کہے گا جناب پتہ لگ گیا جی, ایدے ہونا 1400 روپیہ. وہ کہے گا جی اونٹ چھوڑ دے. وہ کہے گا نہیں یار, آپ اگر موٹر وے پہ آئے تھے تو موٹر وے کے قوانین تو آپ کو سیکھنے تھے نا. اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے علم دین حاصل نہیں کرنا, اور پھر کمپیریٹیو سٹڈی کیا اس نے نہیں کرنی. اور پھر لمبی چوڑی انہوں نے جو بات بنائی اور تمہید بنائی, ٹھیک ہے وہ باتیں ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کر تحقیق نہیں کرتا اور کسی کی غلط بات پہ ڈٹا ہوا ہے, دلائل اس کے سامنے ہیں, پھر بھی نہیں مانتا, تو پھر وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں. لیکن یہ ساری باتیں مرزا صاحب کو یہاں کب بھول جاتی ہیں کہ ایک رافضی جو ہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہا ہے, ابو بکر و عمر کی گستاخی کر رہا ہے, انہیں کافر منافق کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, تو کہتے ہیں اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا. ایک سنی کو نہیں ملے گا ایک فروعی مسئلے میں, لیکن ایک رافضی کو ملے گا صحابہ کی دشمنی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا, نعوذ باللہ. یہ مرزا صاحب آپ کا حال ہے.
پھر آپ کہتے ہیں یہ جتنے علماء ہیں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپرز ہیں، کہتے ہیں اپنے اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں، گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا، آپ جو مرضی کر کے دیکھ. جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپرز ہیں. گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا، آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں. تو مرزا صاحب آپ نے جو پول سنبھالا ہوا ہے، آپ رافضیوں کے گول کیپر ہیں نا، جالوی صاحب بھی اور آپ بھی روافظ کی ہر بات میں آپ حمایت کریں گے، ان کے بڑے بڑے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کوئی بات نہیں جی، وہ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے تھے تو انہیں پتہ ہی ایسے چلا، بس ٹھیک ہے. جھوٹ اگرچہ جھوٹ تھا، ان تک جھوٹ پہنچا لیکن وہ اس کو پرکھ نہیں سکے، لہٰذا اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا، انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. اور ادھر اہل سنت غلطی نہ بھی کرے تو اس کو آپ غلط کہہ کے اس کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی بدعتی اور دوزخی تک آپ کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے میں یہ بھی بیان کرنے والا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ جتنے علماء ہیں اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپر ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بریلویت کا گول کیپر ہوگا، کوئی دیوبندیت کا گول کیپر ہوگا، کوئی مسلک اہل حدیث کا گول کیپر ہوگا، ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب آپ روافظ کی گول کیپر ہو، آپ رافضیت کے گول کیپر ہیں کہ آپ رافضیت کے پول میں کوئی گیند نہیں جانے دیتے. کوئی بات بھی کتنی بھی کھری ہے رافضیوں کے خلاف آپ اسے دھندلانا چاہتے ہیں. آپ ان کی نماز کے طریقے کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ وہ ٹھیکری رکھ کر اوپر سجدہ کرتے ہیں اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، کتنی بوتی تعویلیں آپ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم الگ الگ مستقل جو ہے نا وہ لیکچرز یا کلپس ریکارڈ کروائیں گے. تو آپ روافظ کی حمایت کرتے ہیں، ان کے گول کیپر ہیں. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ فخر ہے اس بات کر کے ہم صحابہ کے گول کیپر ہیں. ہم صحابہ کی کورٹ میں کوئی گیند نہیں جانے دیں گے، ہم ان کی پول میں کوئی گیند نہیں جانے دیں گے. کسی رافضی کی کوئی کک جو ہے ہم اس کو صحابہ کرام تک نہیں پہنچنے دیں گے. ہم اپنے سینوں پہ، ہم اپنے ہاتھوں پہ، ہم اپنے سروں پہ جیسے بھی ممکن ہوا ہم گول کیپنگ کریں گے. مرزا صاحب صحابہ کرام کی گول کیپنگ کریں گے. ہم صحابہ کرام کے گول کیپر ہیں اور آپ روافظ کے گول کیپر ہیں. آپ رافضیوں کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، ہم صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی خرافات بکی ہیں، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں، جو بھی زبان درازیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک بات کا جواب دیا. آپ کی طرف سے آج تک کسی ایک بات کا بھی صحیح جواب نہیں آیا. اگر کوئی آیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ میں نے فلاں بات کا جواب دیا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو انعام دینے کے لیے تیار. ہم نے بتایا نا کہ اگر آپ ایک حوالہ پیش کر دیں، جس کتاب سے پیش کریں گے ہم اس کتاب کو سونے سے تول کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. پھر آپ نے کہا کہ حوض کوثر پر میرے کچھ صحابہ لائے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشکوک بنانے کے لیے. اب دیکھیں صحابہ میں تو کتنے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور کچھ اور ان کے جو ساتھی ہیں، چند ایک جن پر آپ تان و تشنیع کرتے ہیں، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے پورے صحابہ کو ہی آپ نے مشکوک بنا دیا. کہتے ہیں کہ حوض کوثر پر جو لوگ روکے جائیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے. قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا. جب میں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں جنہیں ہم اہل سنت صحابہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اصل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے سیاق میں بات ہو رہی تھی تو اسی پر فٹ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے نعوذ باللہ کہ ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے دین میں بدعات جاری کر دیں، میرے دین میں بدعات جاری کر دیں. تو ہم اس پر ایک اسپیشل کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں. مرزا صاحب، کیا حوض کوثر سے صحابہ روکے جائیں گے؟ کیا حوض کوثر سے صحابہ روکے جائیں گے جنہیں ہم اہل سنت صحابہ کرام کہتے ہیں؟ کیا انہیں حوض کوثر سے روکا جائے گا؟ ائمہ اہل سنت کا فہم کیا ہے مرزا صاحب؟ جو آپ کہتے ہیں نا میں نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا، اہل سنت کا کوئی ایک فرد، ایک امام آپ پیش کریں جس نے اس حدیث سے مراد صحابہ کرام کو لیا ہو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور جو دیگر جن کو اہل سنت صحابہ کرام سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام کسی نے اس حدیث کے تحت لیا ہو.
آپ ایک مثال پیش کریں، آپ کو منہ مانگا ہم انعام دیں گے۔ مرزا صاحب آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ہم نے 300 سال کے جو علماء ہیں، 300 سال کے جو اسلاف ہیں، ان کا فام بھی پیش کیا تھا مرزا صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے، اور اہل سنت کی جو اصطلاح ہے اس میں وہ صحابہ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، لیکن اپنے مرنے تک وہ اس ایمان پر برقرار نہیں رہے جس ایمان کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیا تھا۔ لہٰذا وہ اہل سنت کی لغت میں، ان کی اصطلاح میں صحابہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ تھے، وہ مراد ہیں، اور بعد والے جو لوگ بدعات کریں گے وہ مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہیں اہل سنت صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی ایک فرد آپ پیش نہیں کر سکتے جو کہتا ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں نعوذ باللہ۔ کوئی ایک آپ پیش نہیں کر سکتے۔ کون سا اہل سنت کا موقف آپ نے پیش کیا؟ آپ نے کہا کہ اماموں نے جو سمجھا تھا وہی میں نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب۔ اماموں نے تو یہ سمجھا تھا، اس سے مراد مرتدین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نہیں ہیں۔ جو مرتد ہو جائے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے، ارتداد پر اسے موت آ جائے، اسے ہم صحابی نہیں کہتے مرزا صاحب، اسے آپ بھی صحابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ کو تو رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں نا۔ کیا عبداللہ بن ابی منافق کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا زکوٰۃ کا انکار کر کے ارتداد اختیار کرنے والوں کو آپ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ منافقت پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ یہ دوغلی پالیسی چھوڑتے کیوں نہیں؟ ایک طرف رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو جن کی موت ایمان پر ہوئی ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے صحابہ ہیں، انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، انہیں جہنم میں لے جاؤ، سوکن لمن غیر بعدی نعوذ باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پر فٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے۔ مرزا صاحب آپ اللہ سے ڈر جائیں۔